کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی تھی. اس بستی میں ایک بہت عام سا آدمی رہتا تھا، احمد. احمد ایک ایسا شخص تھا جو ہر سال رمضان آنے سے پہلے سوچتا، اس دفعہ میں بہت عبادت کروں گا، اس دفعہ میں واقعی اپنی زندگی بدل دوں گا. لیکن ہر دفعہ رمضان شروع ہوتا، چند دن گزرتے اور پھر وہی پرانی مصروفیات، وہی دنیا کے کام. اور رمضان صرف ایک گزرنے والا مہینہ بن کر رہ جاتا. ایک دن، ایک شام، جب رمضان کا آخری عصر کا وقت تھا، احمد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا. آنسو اس کی آنکھوں سے بہتا جا رہا تھا. اس کا دل بہت بے چین تھا، کیونکہ اس نے ریئلائز کیا کہ ایک اور رمضان اس کی زندگی سے نکل رہا ہے، اور اس نے اس کو ویسا نہیں گزارا جیسا گزارنے کا حق تھا. اس وقت اس کا ایک دوست علی اس کے پاس آیا. اس نے دھیرے سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، احمد، سوچو اگر یہ تمہاری آخری رمضان ہوتی، اگر یہ تمہاری زندگی کا آخری موقع ہوتا. یہ سن کر احمد کے دل پہ ایک بجلی سی گر گئی. آخری رمضان؟ کیا میں واقعی اللہ کے سامنے اس حال میں جا سکتا ہوں؟ کیا میں واقعی اتنا لاپرواہ تھا؟ کیا میں واقعی وہ رحمت، وہ برکت، وہ مغفرت کھو چکا ہوں؟ اس دن احمد نے ایک فیصلہ کیا کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ ایک نیا موقع ہے، ایک نیا دور ہے، ایک زمین اور آسمان کے بیچ کا وہ رشتہ ہے جس میں بندہ صرف اللہ کا ہوتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، جس میں ہر رات مغفرت ہوتی ہے، جس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رمضان احمد واقعی بدل گیا. اس نے قرآن اٹھایا، اس نے سجدے لمبے کیے، اس نے اپنی روح کو روزہ رکھنا سکھایا، صرف پیٹ کو نہیں. اس نے سمجھا کہ رمضان ایک محبت کا مہینہ ہے، اللہ اور بندے کی بے مثال محبت کا، جس میں اللہ ہر شام کے وقت فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں معاف کر دوں. اور آج آپ اپنے خود سے ایک سوال کریے، یہ رمضان جو آیا ہے کیا یہ بھی گزر جائے گا بنا کسی تبدیلی کے؟ یا اس دفعہ ہم واقعی اپنی زندگی کا بہترین رمضان گزار رہے ہیں؟ کیا اس رمضان کے بعد ہم واقعی بہتر مسلمان ہوں گے؟ کیا ہم واقعی وہ بندہ بنیں گے جسے اللہ دیکھ کر فرشتوں سے کہے، میرے اس بندے کو دیکھو، یہ واقعی مجھے پانے کے لیے آیا ہے؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. یہ رمضان ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان، جو آپ کی روح کو بدل دے، جو آپ کو اللہ کے اور قریب لے آئے. یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمایا. تو نے ہمیں اس عظیم مہینے کا مہمان بنایا. تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنی زندگی کا بہترین سفر شروع کر سکیں. یا اللہ، یہ جو مہینہ ہے، جو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ تیرے اور تیرے بندے کا ایک نئے رشتہ بنانے کا واسطہ ہے. یا اللہ، اس مہینے میں ہمیں وہ روحانیت نصیب کر جو تیری قربت کا اصل مقصد ہے. ہمیں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں بلکہ گناہوں سے روزہ رکھنے کا احساس نصیب کر. ہمیں ان آنکھوں سے دور رکھ جو حرام کی طرف اٹھتی ہیں، ان زبانوں سے دور رکھ جو تیر کی طرح دلوں کو چیر دیتی ہیں، ان دلوں سے دور رکھ جو حسد، نفرت اور غلط سوچ سے بھرے ہیں. یا اللہ، رمضان صرف ایک دفعہ نہیں، ہمیں زندگی بھر رمضان جیسا دن اور رمضان جیسی راتیں نصیب کر دے. ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ مہینہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ ایک مدرسہ ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے، جو ہمیں نفس کی قید سے آزاد کرتا ہے. یا اللہ، جب صبح کا نور پھیلتا ہے، جب سحری کے وقت آسمان تیری رحمت سے بھر جاتا ہے، جب تیری مغفرت کی آواز ہر سو گونجتی ہے، تو ہمیں ان خوابوں سے جگا دے جو صرف دنیا تک محدود ہیں. ہمیں ان دکھوں سے آزاد کر جو صرف دنیاوی چنتے ہیں.
ہمیں وہ زندگی عطا کر جو آخرت کے راستے پر چلتی ہے۔ یا اللہ ہمیں سحری کے ہر بیتے ہوئے لمحوں کا اجر دے، ہمیں افطار کی ہر گرفتاری کا سکون دے، ہمیں ہر اس سجدے کی لذت عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے روشن، سب سے عظیم رمضان بنا دے۔ ہم آج تک کتنی رمضان گزار چکے ہیں بنا سمجھے، بنا محسوس کیے، لیکن اس دفعہ یا اللہ ہمیں وہ روشنی عطا کر جو ہمیں راستہ دکھا دے، ہمیں وہ دل عطا کر جو صرف تیرے لیے دھڑکے، ہمیں وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دے جو صرف تیری رضا کی طرف لے جائے۔ یا اللہ جب قیامت کا دن آئے، جب ہر شخص اپنی جگہ کھڑا ہوگا، جب کسی کا مال نہیں چلے گا، کسی کا نام و نشان نہیں چلے گا، جب صرف تیرا فضل چلے گا، تب ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کا رمضان قبول ہو گیا ہو، جنہوں نے اس مہینے کی ہر رات کو زندہ رکھا، جنہوں نے تیری محبت کے آگے اپنی ہر چاہت قربان کر دی، جنہوں نے ہر سجدے کو اس قدر گہرا بنا دیا کہ ان کی روح نے صرف تجھے چاہا۔ یا اللہ ہمیں ان آنکھوں میں شامل کر جن کا سب سے بڑا خواب صرف تیرا دیدار ہے، ہمیں ان دلوں میں شامل کر جن کا سب سے بڑا ارمان صرف تیری رضا ہے، ہمیں ان روحوں میں شامل کر جن کا سب سے بڑا سکون صرف تیری قربت ہے۔ یا اللہ تیرا نام بہت عظیم ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیرا کرم بہت بے پناہ ہے، تو ہر شخص کو اس کی حسرت سے زیادہ دے سکتا ہے، تو ہر بندہ جو اپنے گناہوں میں ڈوبا ہے اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ یا اللہ اس رمضان کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، جو چھپ کر ہوئے، جو کھلم کھلا ہوئے، جو جان کر ہوئے، جو نادانی میں ہوئے، تو ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا جنت تک لے جائے۔ یا اللہ جب لیلۃ القدر آئے، جب فرشتے اتر رہے ہوں، جب قسمتیں لکھی جا رہی ہوں، تب ہمیں ان لوگوں میں لکھ جن کا ایمان ہمیشہ محفوظ رہے، جن کی روح ہمیشہ تیری تلاش میں رہے، جن کا دل صرف تیری محبت میں بسا رہے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو دنیا سے جانے سے پہلے تجھے پالیں، جن کا نام جب فرشتے پڑھیں تو لکھا ہو یہ بندہ اللہ کا ہے اور اللہ اس کا ہے۔ یا اللہ رمضان ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، رمضان ہمیں وہ شخص بنا دے جسے تو دیکھ کر خوش ہو، رمضان ہمیں ان روحوں میں شامل کر جن کی دعاؤں پر عرش کے فرشتے آمین کہہ دیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نہ چھوڑنا کبھی بھی نہیں، آمین یا رب العالمین۔